آ گیا اور عمر نے جو ہے وہ سلامتی کی دعا دی. تو ام عبداللہ اپنے شوہر عامر سے ذکر کرتی ہیں یہ بات کہ عمر نے جو ہے وہ میں نے رحم دیکھا ہے ان کے دل میں. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب جانتے ہیں اسلام سے پہلے کتنا خلاف تھے اسلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے. یعنی یہ پوزیشن کب ہوتی ہے؟ جب انسان کا قلب مر جاتا ہے. جب انسان کا قلب مر جاتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت شروع ہوتی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے اب یہاں پہ ایک رحم دیکھا. تو عامر سے جب ذکر کیا تو عامر نے کہا کہ کیا تو اے ام عبداللہ کیا تجھے امید ہے کہ عمر اسلام لائے گا؟ کہا میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں یہ رحم میں نے دیکھا ہے. تو عامر نے کہا کہ عمر اسلام نہیں لا سکتا جب تک کہ اس کا گدھا جو ہے وہ اسلام نہ لے آئے. یعنی گدھا چونکہ اسلام نہیں لائے گا تو عمر بھی نہیں لائے گا. یعنی عمر اتنے خلاف ہے دین کے تو وہ کیسے اسلام لے آئیں گے؟ یعنی وہ گویا کہ ان کا دل مر چکا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اس کی آنکھ میں یہ رحم دیکھا ہے. تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص میں کوئی خیر دیکھتا ہے تو اس کو فوراً سنا دیتا ہے، اس کو دین کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے. بتانے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر دل ہمارا مریض ہے، اگر وہ مر جائے، یہ ہم نے چیک کرنا ہے، وہ مرنا نہیں چاہیے. دل مر جائے تو کنٹرول ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اب اللہ کے اوپر ہے، وہ چاہے اپنی حکمت کی بنیاد پر تو ہمیں ہدایت دے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. تو قلب میت جو ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے. تیسرا جو دل ہے وہ دل قلب مریض ہے، جس کو مرض لاحق ہو گیا، جس کو بیماریاں آ گئی ہیں. یہ قلب مریض کون سا دل ہے؟ سوال ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض، موڑ لگا دی ہے. ہاں تو یہ تو اللہ خود بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے دل مردہ ہے. ابھی دیکھیں آپ ان کو تبلیغ تو کرتے تھے، اس کے باوجود وہ مخالف تھے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے لیے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ دونوں عمر ابو جان اور حضرت عمر کا جو ہے کہ ان میں سے کوئی دو میں سے کسی ایک کو دین کے لیے جو ہے کرتے. تو اللہ نے ان کو توفیق دے دیا، لیکن وہ یہ شاید مخالف تو ہوں گے لیکن اس میں کہ نہیں ہوں گے جہاں کہ ابو جان. تو اس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے مہر لگا دیا. اور یہ تبلیغ کرنے کے بعد بھی یہ ہے کہ جو آپ اچھائی بیان کریں لیکن وہ اس کو نہیں مانتا، تو اس کو اللہ کی اس کا دل تو ٹوٹلی جو ہے مردہ ہو چکا ہے. تو اسی لیے اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی. صحیح ہے. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پھر بھی جو ہے توفیق دے دے. تو اس میں کہا کہ اگر اللہ دیکھے گا اس میں کہ اس میں کوئی ہے تو اللہ اس کی رہنمائی کر دے گی. صحیح ہے. ٹوٹلی وہ پھر مردہ تو نہ ہوا نہیں، وہ مردہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا. قرآن میں بہت دفعہ ایسا جو ہے وہ ذکر آتا ہے کہ مردہ دل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے. جیسے کہ اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ ایسے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردار زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد جو ہے وہ دل کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جیسے کہ مردار زمین کو بارش دے کے اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، تو ربط کنیکشن یہی ہے کہ مردار دل کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح زندہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ حدید میں یہ بات سورہ حدید میں بھی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ قلب مریض کیا ہوتا ہے. قلب مریض یہ زندہ ہوتا ہے، یہ دل زندہ ہوتا ہے لیکن اس کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے. اس کے اندر دو مادے ہوتے ہیں، ایک خیر کا مادہ ہوتا ہے اور ایک شر کا مادہ ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کس وقت کون سا مادہ ڈومینیٹ کرے. کبھی ایمان کا مادہ ڈومینیٹ کرتا ہے، کبھی شر کا مادہ ڈومینیٹ کرتا ہے. کبھی وہ اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آتا ہے اور کبھی جو ہے وہ نفل کے ڈھیر لگا دیتا ہے.
لیکن ایک حالت پہ نہیں رہتا. رمضان آتی ہے تو بہت ساری عبادت کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, اور رمضان کے علاوہ بھی نماز پڑھتا ہے, لیکن خوشی کے موقع آتے ہیں تو پھر نافرمانیوں پر اتر آتا ہے, یا اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر نہیں کر پاتا. تو یہ اس کے اندر دو کالرز ہیں, دو خطیب بیٹھے ہیں اس کے اندر, ایک شر کی دعوت دیتا ہے اور ایک خیر کی طرف دعوت دیتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا کس کو ڈومینیٹ کرتا ہے, کون سا کس پر غالب آتا ہے, وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے. تو اس میں مکسچر آف ایمان, توکل, خوف, امید, نافرمانیاں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے, قرآن کی آیت یہاں پہ, آپ سب کے پاس نوٹس ہیں؟ نوٹس ہیں, صحیح ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین دل کا ذکر کیا ہے. اس آیت میں کیا, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, کہ ہم نے آپ سے یعنی اس سے پہلے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی, الا یہ کہ جب وہ رسول یا نبی تلاوت فرماتے ہیں تو شیطان ان کی تلاوت میں جو ہے وہ گمراہی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ, کیا مطلب ہے, یعنی جب قرآن اتارا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں قرآن اور دوسرے کفار مکہ قرآن سنتے ہیں, تو اس قرآن سے شیطان جو ہے وہ شکوک و شبہات ڈالتا ہے ان کے دلوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان طرح کے شبہات کو جو شیطان ڈالتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ, اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. اب آگے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ اس طرح سے کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھیں تو وہ قرآن جب کفار مکہ اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل مریض ہیں, اگر یہ قرآن یہ سنتے ہیں تو اس مزید شکوک و شبہات میں بڑھ جاتے ہیں. شیطان ان سے متعلق قرآن کی آیات سے متعلق شکوک و شبہات ڈالتا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, تاکہ بنا دے مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ, جو شیطان ڈالتا ہے ان کے کانوں میں, ان کفار کے کانوں میں, اس کو فتنہ کے طور پر بنا دے. کن لوگوں کے لیے؟ فی قلوبہم مرض, جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے, والقاسیۃ قلوبہم, اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور بے شک ظالمین جو ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں. تو یہاں پہ دو دل کا ذکر ہے جو بولڈ میں ہے, فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم, سک ہارٹ اینڈ ڈیڈ ہارٹ, جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو سخت دل ہے, یعنی بالکل ڈرائیڈ ہے, مر چکے ہیں. انسان جب مرتا ہے تو بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, ختم, اس کے اندر کوئی حرکت باقی نہیں رہتی. تو یہ دل بھی جو قاسیۃ قلوبہم, یہ بھی دل سخت ہوتے ہیں, ان کے اندر کوئی حرکت باقی نہیں رہتی. تو ان دلوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دلوں پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو شیطان اس قرآن کے ذریعے ان کو گمراہ کرتا ہے اور شکوک و شبہات میں مزید اضافہ کرتا ہے. آگے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ, یعنی اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے دل کی یعنی قلب سلیم کی بات کی. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اور وہ لوگ جان لیں جن کو علم دیا گیا ہے. قلب سلیم علم والا دل ہوتا ہے کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ, کہ بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُ بِهِ, تو بس وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, اور ان کے دل جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. ان تین دلوں کا ذکر ہے یہاں پہ. قرآن یا دین کی کوئی بات اگر قلب مریض اور قلب میت کے سامنے اگر ذکر کی جائے تو اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ پتہ چلا دو دل مفتون ہیں, دو دل فتنے میں ہیں. کون سے دل؟ قلب مریض اور قلب میت. ان پر دین کا اثر الٹا ہوتا ہے. دین کی باتیں ہونا تو یوں چاہیے کہ دین کی باتیں ہدایت دیں, لیکن قلب مریض اور قلب میت پر دین کی باتوں کا اثر الٹا ہوتا ہے, وہ گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے پاس قلب سلیم ہے, جن کے پاس علم ہے, وہ مزید ایمان میں بڑھتے ہیں. یہ جو ہے وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تینوں دل کا ذکر کیا ہے.
اس سے یہ پتہ چلا کہ فتنے کو دور کرنا، اس کو ریزسٹ کرنا جو ہے وہ اس سے ایمان اور دل کا نور بڑھتا ہے، اس سے ایمان اور دل کا نور بڑھتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس ورکشاپ کا فوکس جو ہے وہ دل کی بیماریوں پر ہے کہ ہم جان سکیں، کیونکہ اکثر لوگ ہم میں سے اسی میں سے ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ دل کی بیماریاں کیا ہیں، کیا اس کی اینجیوگرافی کی ضرورت ہے یا اس کو قرآن کی ضرورت ہے۔ یہ دل کی بیماری کیسے کہتے ہیں؟ آپ ایسے سمجھیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بیمار ہے، اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ کام، بیمار کب کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز جس کے لیے پیدا کی گئی ہے، جس فنکشن کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، وہ فنکشن نہ کرے۔ مثال کے طور پر ہاتھ کب بیمار ہوتا ہے؟ جب ہاتھ پکڑنے کے قابل نہ رہے۔ ہاتھ کا کام کیا ہے؟ پکڑنا، پکڑنا، ٹھیک ہے، مارنا، مارنا ہاتھ کا کام ہے نا، اگر جو ڈھیٹ ہے اس کو ماریں گے، ٹھیک ہے، ہاں جو بھی آپ کام لینا چاہیں۔ اب ماؤں کے لیے کیا ہے؟ ہاتھ کا کام کیا اکثر؟ مارنا، ٹھیک ہے، کھانا بنانا، اچھا کھانا بنانا، کھانا ہم بھی بنائیں گے، کھانا تو بنانا جو ہے وہ ہر بندے کا کام ہے۔ تو ہاتھ سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ ہاتھ کے کیا کیا فنکشنز ہیں؟ اگر یہ ہاتھ اپنا فنکشن چھوڑ دے، اگر یہ ہاتھ اپنا فنکشن چھوڑ دے تو کیا کہیں گے؟ یہ ہاتھ بیمار ہو چکا ہے، یہ ہاتھ کام کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو دل کی بیماری بھی ایسی ہی ہے۔ جب دل جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، جس فنکشن کے لیے دل پیدا کیا گیا ہے، وہ فنکشن چھوڑ دے، وہ فنکشن نہ کام کرے تو دل بیمار ہو جائے گا۔ دل کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ محبت کے لیے، محبت کے لیے۔ اور دل کے کیا فنکشنز ہیں؟ بلڈ سرکولیشن، یہ بلڈ سرکل، یہ ساری مادی فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے، مٹیریل فنکشنز ہیں۔ ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، کلاس کی شروع میں اس پہ وضاحت ہوئی تھی، اس پہ بات ہم نہیں کریں گے۔ تو دل کے اور کیا فنکشنز ہیں؟ اللہ کی اطاعت دل سے ہوتی ہے، نیت، ہاں نیت دل سے ہوتی ہے۔ اور کیا فنکشنز ہیں دل کے؟ دل پر ہے، ٹھیک ہے، ایموشنز، غصہ، محبت، خوف، امید، یہ سارے جو ہے وہ دل کے فنکشنز ہیں۔ سب سے بنیادی فنکشن دل کا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا، اللہ کی معرفت دل کا بنیادی فنکشن ہے۔ اگر اللہ کی معرفت دل یہ فنکشن انجام نہیں دے رہا دل، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ دل بیمار ہو چکا ہے، دل کو مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اللہ کی معرفت جو ہے بنیادی پرپس ہے اس دل کا۔ سوال یہ ہے کہ کسی شخص کا اگر دل بیمار ہوتا ہے، اس کو بیماری آ جاتی ہے، وہ مریض ہو جاتا ہے، تو کیا ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ میرا دل بیمار ہے؟ کسی کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب میں کوئی بھی عمل کروں گا اس میں قرآن و حدیث کو سامنے نہیں رکھوں گا اور اپنی مرضی سے جو کام کروں گا تو پھر ظاہر سی بات ہے میرا عمل اس کے سامنے ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور وہ مجھے آٹومیٹکلی جب پتہ چل جائے گا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں کہ شریعت کے خلاف کر رہا ہوں یا کہ شریعت کے ثابت کر رہا ہوں، یہ دونوں عمل جو ہے اس کے سامنے اس کا رزلٹ دیں گے نا اس کو۔ صحیح۔ اس لیے ایسے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نافرمانی والے کام کر رہے ہیں یا فرما بردار۔ اور کوئی انپٹ دے گا اس میں کہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ بیمار ہے؟ جو بھی کوشچن ہو پھر مائک میں پوچھیں۔ جی آپ کے پاس ہی مائک ہے۔ جیسے کسی برے کام کو دیکھ کے کسی کو برا کام ہو تو دل میں کھاتا ہے کہ یہ برا ہے، اگر وہ برائی ہی دل میں نہ ہے تو دل کا پرپس پورا نہیں، مطلب جیسے کہ انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے نا، درد ہو رہا ہے اس کو، تو یہ دل میں جو درد اگر بیمار ہو جاتا ہے تو درد تو ہوگا، لیکن یہ درد محسوس ہوتا ہے؟
माइक दें उनको, माइक दें। अमाल का जो इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा। दर्द होता है, पेन दें उनको, दें। बेचैनी, बेसुकूनी, शाबाश। स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। हाँ, लेकिन ये दर्द इंसान को हो नहीं रहा होता, फील नहीं कर रहा होता वो। यही इसका बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट है। इंसान को जब यहाँ कुछ हो रहा है या यहाँ दर्द हो रहा है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता चला कि उसको दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर उसको जो है वो कहता है कि आप फलां टेस्ट कराएं, फलां टेस्ट कराएं, यानी उसके सिम्टम्स उसको आ रहे होते हैं ना, उसको महसूस हो रहा होता है, उसको पेन फील हो रहा होता है, तभी तो यहाँ वहाँ भाग रहा है। लेकिन इसका अजीब एलिमेंट है, जब इंसान का दिल बीमार हो जाता है तो उसको दर्द महसूस नहीं होता। और इसकी वजह ये है कि गुनाहों और जहालत का नशा इस दर्द को महसूस करने से रोक देता है। मिसाल के तौर पर जब इंसान जो है वो शराब पीता है तो उसको दर्द नहीं होता, या जो भी जो है इस तरह के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है, तो इंसान को जो है वो पेन फील नहीं होता। एक इंटॉक्सिकेंट होता है ना, ये इंटॉक्सिकेंट होता है, एक नशा होता है। तो इसी तरह दिल जब बीमार होता है तो उसको दर्द जो है वो महसूस नहीं होता। इसकी वजह यह है कि उसको गुनाहों का नशा, और यानी ये गुनाह और ये जहालत एक इंटॉक्सिकेंट की तरह काम करते हैं, तो लिहाजा उसको दर्द महसूस नहीं होता। समझ आ रही बात? हाँ, उसको सिर्फ ये तो महसूस होगा कि मेरे अंदर कोई खला है, कोई गैप है, कोई चीज़ पूरी नहीं है अंदर, कोई समथिंग इज मिसिंग इनसाइड मी, ये तो उसको महसूस होगा। लेकिन उसको राह नज़र नहीं आती, वो अंधा होता है। अंधा ये नहीं कि आंखों से तो देख रहा होता है, लेकिन उसको हक दिखाई, सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता। वो गाड़ियाँ खरीद रहा है, मोबाइल खरीद रहा है, गैजेट्स खरीद रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक गैप है। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये गैप क्यों है। ये अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर रखा है। अब या तो वो उस गैप को पहचान ले कि ये क्या है, ये जो मेरे अंदर है। आपने कितने लोग ऐसे देखे होंगे जो बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, म्यूजिशियंस जो दीन की तरफ कन्वर्ट होते हैं तो इस तरह की बातें कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में थी, मैं नींद की गोलियां खाया करता था, और यानी इस गैप को फिल करने के लिए। फिर हत्ता कि मैंने कुरान सुना और मुझे हिट किया, कुरान ने, अजान ने हिट किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अल्लाह ताला ने अंदर, इंसान के अंदर एक नूर फितरत रखा है, जिसके ज़रिए वो इन चीज़ों को पहचानता है। जब उसके अंदर ये गैप आता है, ये खला जब मौजूद होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान के अंदर ये गैप और ये खला मौजूद होती है कि वो कोई चीज़ मिस कर रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या है अंदर। आप इसीलिए देखें कि जिस बंदे को दुनिया की तमाम लग्जरीज मिल जाएं, वो उतना ही डिप्रेस हो जाता है, वो उतनी ही नींद की गोलियां भी खाता है, और आखिर में जब उसको कुछ सोल्यूशन नहीं दिखाई देता तो वो सुसाइड कर लेता है। तो इसकी वजह यही होती है कि उसका जो गैप है वो फिल नहीं हो रहा होता। तो लिहाजा इसका सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है इस दिल की बीमारी का कि इंसान को दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि वो गुनाह के नशे में होता है। और जब इंसान नशे में होता है तो वो उस दर्द को, उस पेन को फील नहीं कर सकता। अब ये हम देखते हैं कि इंसान को कभी कभार दर्द ये फील होता है, लेकिन वो इसकी दवाई नहीं ले पाता। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, थोड़ी सी गहरी बात है। इंसान को कभी कभार जब वो मर्ज़ में मुब्तला होता है, उसको पता है वो मरीज़ होता है, यानी उसके अंदर अभी हयात का एलिमेंट, कल्ब सलीम का एलिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसको पता चल जाता है कि मैं अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये अंदर जो है वो इज़्तिराब, कन्फ्यूजन, एंजाइटी है, मेरे अंदर ये है। तो उसको पता चल जाता है, लेकिन वो उसको ये भी पता है कि इसकी दवाई अल्लाह की अताअत है, कुरान है,
حدیث ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ کر نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ اس دوائی کی کرواہٹ اتنی ہوتی ہے، وہ دوائی کڑوی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے صبر مانگتی ہے، کہ وہ اس پین کو جو اس بیماری سے آ رہا ہے اس کو ترجیح دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تھوڑا سا میں اس کو تو سہ لوں گا، یعنی یہ جو میری گناہوں کی وجہ سے انزائٹی اور ڈپریشن آ رہا ہے میں اس کو سہ لوں گا، لیکن جو اللہ کے دین پر مجھے چل کے جو صبر کرنا پڑے گا اس کی کرواہٹ یہ زیادہ کروائے، اس پر وہ صبر نہیں کر سکتا. واپس ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو کہ انسان کا دل ابھی اس میں زندگی ہوتی ہے لیکن مرض ہوتا ہے، اور اس مرض کی وجہ سے اس انسان کو انزائٹی اور ڈپریشن آ رہا ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، گیپ ہوتا ہے دل میں، خلا موجود ہوتی ہے، لیکن وہ اس گیپ، اس کو پتہ ہے یہ خلا ہے، اس کو پتہ ہے یہی بیماری ہے، یہی اس کو درد ہو رہا ہے اس دل کی بیماری کا، لیکن وہ اس کا درد سہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے. کہتا ہے کہ یہ میں درد سہ لوں گا، میں ڈپریشن کی گولی کھا لوں گا، میں یوگا کر لوں گا، میں کوئی اسپریچول ایکٹ کر لوں گا اور میں اس کو فل کر لوں گا، لیکن جو اللہ کی اطاعت میں جو مجھے صبر کرنا پڑے گا، جو مجھے سود چھوڑنا پڑے گا، جو مجھے انٹرسٹ چھوڑنا پڑے گا، جو مجھے حرام کاروبار چھوڑنا پڑے گا، جو مجھے گرل فرینڈ چھوڑنی پڑیں گی، جو مجھے شراب چھوڑنی پڑے گی، اس کی جو تکلیف ہے یہ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، تو لہٰذا میں ڈپریشن کے پین کو لے لیتا ہوں اور اس کے پین کو میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اس مسکین کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے اس میں زندگی ہے، لیکن وہ ترجیح دے رہا ہے، اس کو مرض کو ترجیح دے رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا صبر ریکوائرڈ ہے، اور یہ دوائی کڑوی ہے، اللہ کے دین پر چلنے والی جو دوائی ہے یہ کڑوی ہے، اس کو صبر چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ گھبرا جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس راستے پر بہت تھوڑے لوگ ہیں، اس راستے پر بہت تھوڑے لوگ ہیں، وہ گھبرا جاتا ہے اس راستے پر، اور کبھی تو اگر وہ اللہ کی اطاعت پر آتا ہے تو سلپ کر جاتا ہے، کیونکہ وہ اس اللہ کی اطاعت پر جو صبر ریکوائرڈ ہے، جو کڑوی دوائی ہے، اس کا جو کڑوا پن ہے، وہ تھوڑا سا برداشت کرتا ہے اور پھر زیادہ برداشت نہیں کر پاتا اور دوبارہ سے سلپ کر کے وہاں پہ آ جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس راستے پر اگرچہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس دعا کا اہتمام کرنے کا یہ فرض ہے، رکن ہے نماز کا. سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. اور پھر دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ ڈرنا نہیں ہے، اگرچہ اس راستے پر تھوڑے ہیں، اگرچہ اس راستے پر صبر ریکوائرڈ ہے، اگرچہ اس راستے پر اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے، دوائی کڑوی ہے، لوگ کم ہیں، قلت الصالحین، کم چلنے والے ہیں، لیکن ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر چل کے گزر چکے ہیں، لہذا تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے صبر کرنا ہے اور اس راستے کو چلنا ہے. آخر انجام جو ہے وہ، شروع میں دوائی بہت کڑوی ہے، یہ کڑوا گھونٹ پینا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دین پر آئیں اور ہم اپنی شہوت پرستی بھی نہ چھوڑیں، ہم سب، اس لیے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی سوالات کرتے ہیں جی علماء سے کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ شراب چھوڑنا ضروری ہے، گانے میوزک چھوڑنا ضروری ہے، مطلب میں میوزک کے ساتھ جو ہے وہ دین کو چلاؤں، ساتھ میں سود کھانا ضروری ہے، جی بینک میں جاب کرنا ضروری ہے، بینک میں جاب تو جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں، تو میں جو ہے وہ اس کے کوئی راستہ نکالے میرے لیے، میں دین پہ آؤں گا لیکن میں یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا، میں یہ چیزیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. تو وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا اور پھر اس طرح کی جو ہے وہ سوال کرتا ہے تاکہ کوئی راہ نکل آئے. تو بھائی صحابہ نے مارے کھائی ہیں اس دین کے لیے، یہ کڑوی دوائی پینی پڑے گی. ہم لوگوں کو کمفرٹ زون میں نہ رکھیں، ہم لوگوں کو یہ سکون دیتے رہیں کہ جی دین بہت وہ جو ہے مطلب ٹھیک ہے، ایک بیڈ آف روزز تو ہے، دین بہت اچھا ہے، دین میں بہت آسانی ہے بات، لیکن ایک کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا.
حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا ان یقولوا، جی حافظ صاحب، آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ آزمایا تو جائے گا، امتحان تو ہوگا. انبیاء کا امتحان ہوا، صحابہ کا امتحان ہوا، ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کا امتحان ہوا، ان کو بیچ سے کاٹ دیا گیا، لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر گزاری گئیں. ایسے ایسے امتحان گزر چکے ہیں، اور ہم سے یہ امتحان برداشت نہیں ہو رہا کہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں داڑھی کاٹ سکتا ہوں؟ جی جاب چلی جائے گی، اجازت دے دیں اس کی. میں یعنی یہ تکلیفیں انسان سے برداشت نہیں ہوتی، تو یہ تو ہم نے برداشت کرنا ہے. اور پھر اگر وہ اپنے یعنی اگر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گا تو وہ عالم علماء سے جب فتویٰ پوچھے گا تو یہ کہے گا یہ مجبوری کا دور ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، جاب کہیں نہیں مل رہی، داڑھی تو کاٹنی پڑے گی، مجبوری ہے، حجاب نہیں کر سکتے، لوگ تانے دیتے ہیں، الٹا سیدھا کہتے ہیں، تو مجبوری کا دور ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی گنجائش نکالیں. تو لہٰذا بات بتانے کی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ یہ ایک کڑوی دوائی پینی ہے. جنت کو جو ہے وہ مشکلات سے بھر دیا گیا ہے. اس دنیا میں مشکلات سے انسان گزرتا ہے، پھر جنت میں داخل ہوگا. جنت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ ساری اپنی ڈیزائرز بھی پوری کروں اور سب کچھ اپنا جو ہے وہ اپنے خواہشات کو فیڈ بھی کروں اور پھر میں جنت میں بھی داخل ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، جب انسان یہ کڑوی دوائی پی لیتا ہے اور وہ قلب سلیم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر جنت کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر جنت کوئی نہیں ہے. جی آپ نے جیسے کہا کہ وہ اس تکلیف کو برداشت کرنا نہیں چاہتے، لیکن کوئی اگر اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہے اور اس چیز کو وہ چھوڑنا بھی چاہے، اپنی پوری کوشش کر رہا ہو، وہ دفعہ بھی قدم کیا ہو، لیکن اس کی ذرا سی جگہ رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھار جب وہ پھسل جاتے ہیں اور دوبارہ سے اس راستے کی طرف چلنے لگتے ہیں، تھوڑا ہی دور چلتے ہیں، ان کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے اور وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ چٹان ان کو مایوسی اور چیزوں میں گھیر لیتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک دفعہ جب انسان جب دین پہ چلتا ہے تو سلپ اپس آتے ہیں، سلپ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو کہ توبہ کرنے والا ہے. تو لہٰذا اس سائیکل کو جو ہے وہ چلنے نہ دیا جائے، کیونکہ یہ جب سائیکل، گناہوں کا سائیکل اگر چلتا رہے گا تو اس سے دل بیماری میں بڑھتا رہے گا، اور جب دل بیمار ہو، ایک کافی ٹائم ہو جائے گا، دل بیمار رہے گا تو پھر وہ مرنے کی طرف چلا جائے گا. تو لہٰذا اس سائیکل کو انسان توڑے، اس سائیکل کو کنٹینیوس بیسس پہ نہ چلائے. ٹھیک ہے؟ تو اپنی اس بات کا میں خلاصہ پیش کروں. اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کا دل بیمار ہے، اس کو یہ شعور ہوتا ہے کہ میرا دل بیمار ہے، لیکن وہ اس بیماری کی تکلیف کو پسند کرنا زیادہ آسان سمجھتا ہے بنسبت اللہ کی اطاعت میں جو صبر ہے. دیکھیں، دونوں کڑوے ہیں. شہوت پرستی کے جو اثرات ہیں وہ کڑوے ہیں، وہ بڑا انجام ہے اس کا. انگزائٹی، کنفیوژن، ڈپریشن، یہ سارے شہوت پرستی کے اور گناہوں کے آثار ہیں، یہ کڑوے ہیں. لیکن اللہ کی اطاعت یہ کڑوا گھونٹ ہے، یہ کڑوا نہیں ہے، کڑوا گھونٹ ہے. اس کڑوے گھونٹ کو لے کے پھر انسان جنت میں داخل ہوتا ہے. سلف فرمایا کرتے تھے کہ لو یعلم الوزراء والامراء ما نحن فیہ لقاتلون علیہ بالسیوف، کہ اگر یہ بادشاہ اور یہ کنگز اگر یہ جان لیں کہ ہم کس پر ہیں، ہمارے پاس کیا جنت موجود ہے، اللہ کا ذکر، قرآن، حدیث، یہ جنت جو ہمارے پاس موجود ہے، اگر یہ کنگز جان لیں کہ ہمارے پاس کیا ہے تو یہ تلواروں کے ساتھ ہمارے ساتھ لڑیں گے، تلواریں لے کر آئیں گے اور ہم سے یہ چھیننے کی کوشش کریں گے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا کی اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس کو ریکنسائل میں نے ایسی کیا کہ یہ کڑوا گھونٹ ہے، کڑوی زندگی نہیں ہے.
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ہاں کروا گھونٹ ملے گا. اس کروے پن میں بھی اتنا مزہ ہے، اس کروے پن میں بھی اتنی لذت ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ شہروز بھائی کو جو ہے وہ چائے کی طلب ہو رہی ہے. چائے کا جو ہے وہ بڑا سا پرچہ دکھا دیا انہوں نے. تو انشاءاللہ ہم چائے کے بریک پہ جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ سے آ کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پندرہ منٹ کا بریک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے 15 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے. 2 کپ پینا آپ نے. ہاں میں نے کہا سے بھی ٹھیک ہے دیکھیے.